صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ خبردار بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار بے شک وہ اپنے بدنوں کو، جسموں کو اپنے کپڑوں سے جب اوڑھتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ ان کا چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور ان کا ظاہر کیا ہوا بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے 3 شان نزول بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس آیت کے اترنے کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو میٹھی گفتگو کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے خوشامد کرتا، چاپلوسیاں کرتا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، جبکہ اس کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور عداوت تھی۔ تو وہ اصل میں چھپانا چاہتا تھا کہ میں منافق نہیں ہوں، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کا عشق ہے، میں آپ پر ایمان بھی رکھتا ہوں اور اس طرح آپ کے لائے ہوئے دین کو بھی مانتا ہوں، جبکہ اس کے دل کے اندر ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف ظاہر یہی کرتا تھا کہ میں مومن بھی ہوں، آپ کے محبین میں سے ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے بتا دیا کہ اس کے دل کے اندر عداوت اور بغض ہے، صرف بظاہر جو ہے وہ میٹھی باتیں کیا کرتا ہے، کیونکہ منافقین کا یہی کام ہوتا تھا کہ اندر کچھ باہر کچھ۔ تو اس لیے اب ہم مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملیں تو دل کے اندر عداوت اور بغض بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بظاہر جس کو مل رہے ہیں اس کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ سے بڑی میں محبت کرتا ہوں، جبکہ دل کے اندر بغض اور عناد ہو۔ جی اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ میرے صحابہ کوئی اگر میرے خلاف گفتگو کرے تو مجھے آ کے نہ بتایا کرو، تاکہ کہیں جب وہ مجھے ملے تو میرے دل کے اندر کوئی نفرت، کوئی بغض اور عداوت نہ ہو۔ یہ صرف ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سبق بیان فرمایا، ورنہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بغض اور عداوت آ ہی کیسی سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بالکل پاک صاف تھا اور پاکیزہ تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل معصوم تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ تو دل کے اندر عداوت رکھنا، بغض رکھنا جو ہے یہ جو ہے دل کے پاک نہ ہونے کی علامت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیا دل بالکل پاکیزہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے یہ سبق ملا شان نزول سے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو دل ہمارا جو ہے اس وقت پاک ہونا چاہیے، دل کے اندر بغض اور کینہ اور کسی قسم کی عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو پھر ملیں بھی نہیں اس کو، اور تاکہ بتائیں اس کو کہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ آپ کی عداوت اور بغض ہے، اور اس طرح جو ہے میں آپ سے مل کر اس طرح دل کے اندر کچھ اور رکھوں، باہر کچھ اور رکھوں، تو ایسا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے۔ اور دوسری جو بات بیان کی گئی اس آیت کے نازل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ بعض منافقین
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے، اپنا سینہ، اپنی پیٹھ جو ہے وہ جھکا لیتے تھے، اپنا سر نیچے کر لیتے تھے، چہرہ چھپا لیتے تھے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ نہ سکیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے فرمایا، اے منافقو، یہ جو تم کرتے ہو کہ میرے محبوب کے سامنے تم اپنے سینے، اپنی پیٹھ جھکا لیتے ہو، سر نیچے کر لیتے ہو اور چہرہ چھپا لیتے ہو، یہ سمجھ کر کہ میرے محبوب کو تمہارا علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میرا محبوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی صورتحال جو ہے وہ جانتے تھے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر منافقین آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے منافقو، تم مسجد سے نکل جاؤ، تو کوئی بھی نہ نکلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر ان منافقین میں سے ہر ایک کا نام بھی لیا اور اس کے باپ کا نام بھی لیا اور فرمایا فلاں بن فلاں مسجد سے نکل جا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی صورتحال کو جانتے تھے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور منافقین کو بتایا کہ یہ صرف تمہارا نظریہ ہے کہ میرے محبوب کو پتہ نہیں ہے، میرا محبوب جو ہے وہ تمہارے دلوں کی جو باتیں ہیں چھپی ہوئی ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتوت کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح تیسرا شان نزول اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے بخاری شریف میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کھلے آسمان میں تنہائی کے اندر قضائے حاجت سے شرماتے تھے، اور اسی طرح حق زوجیت اپنی بیویوں سے ادا کرتے ہوئے شرماتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ جب تم کو اجازت دی گئی ہے تنہائی میں قضائے حاجت کرتے ہوئے، تو اس وقت اگر تم ننگے ہوتے ہو، تمہیں شرم آتی ہے اور تم سینہ چھپا لیتے ہو اور جھکا لیتے ہو، تو اس طرح جب شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے تو اس وقت تمہیں شرمانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے تمہیں جو ہے اجازت دی گئی ہے، تو اس لیے تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان تینوں شان نزول سے ہمیں جو ہے یہ سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو ہمارا دل بغض اور اناد سے پاک ہونا چاہیے، اور جب بھی کسی مسلمان سے ملیں ہمارا دل بالکل عداوت اور بغض سے پاک ہو، ورنہ جو ہے وہ منافقوں کے طریقے پر عمل ہوگا جو کہ درست نہیں ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح منافقوں کے طریقے پر چلنے والا بھی انہی کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو کہ کہیں تم ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے منافقوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دل کے اندر بغض اناد رکھیں، سامنے جو ہے ظاہر کریں کہ ہم بڑے محب ہیں، تمہارے چاہنے والے ہیں اور تمہارے خیر خواہ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا شان نزول جو بیان کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ چھپتے تھے اور اس طرح اپنے سینے اور اپنے پیٹھ کو جو ہے وہ جھکا لیتے تھے تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اس طرح بعض اوقات جو ہے طالب علم استادوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، استادوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ان کا یہ شاگرد جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے استادوں کے سامنے یہ دھوکہ اور فریب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو شان نزول ہے اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے، حق زوجیت ادا کرتے ہوئے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے کہ جب شریعت نے، اللہ رسول نے اجازت دی ہے تو اس وقت ہمیں کسی قسم کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے لیے ایک اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی کے اندر ننگا نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ بلا عذر جو ہے ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ
اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دیکھ لے گا، اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ تنہائی کے اندر اپنے آپ کو چھپائیں، ایسا نہیں، بلکہ تنہائی کے اندر بھی جب اپنے آپ کو چھپائیں اور ستر عورت جو ہے وہ کریں، اس کے اندر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر شرم و حیا کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تنہائی کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، چاہے کپڑا پہنے چاہے نہ پہنے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے کہ کوشش کریں کہ بلا وجہ جو ہے سینہ جو ہے وہ بھی ننگا نہ ہو، ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ جب غسل خانے میں تشریف لے جاتے غسل کرنے کے لیے تو آپ کا سینہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا، تو اس وقت آپ اپنے کمر مبارک اور اپنے سینے کو جو ہے وہ جھکا کے رکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے، اور بلکہ ناف سے نیچے تک کا کپڑا تو اتارتے بھی نہیں تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو اس طرح آپ جب غسل فرماتے تھے تو کپڑا پہن کر اور ناف سے گھٹنے تک کا حصہ جو فرض ہے اس کو تو آپ کبھی ظاہر فرماتے ہی نہ تھے۔ تو اس لیے آپ جب شرم و حیا کے اتنے پیکر تھے تو فرشتے بھی آپ سے جو ہے وہ شرم و حیا کرتے تھے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن تشریف لے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا جو دامن ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی آقا میرے والد گرامی حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، تو اگر میں اسی حالت میں رہتا تو حضرت عثمان میرے پاس نہ آتے، جو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصد لے کے آئے تھے وہ اپنا مقصد جو ہے وہ پورا نہ کر سکتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں ان سے کیوں نہ حیا کروں۔ تو اس طرح جو ہے یہ شرم و حیا کے پیکر تھے، اور بلا وجہ جو ہے سینے سے بھی اپنا کپڑا جو ہے وہ نہیں ہٹاتے تھے۔ اگر مجبوری کے تحت مثلاً کہ غسل کرتے وقت سینے کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا پھر بھی اپنا سینہ جو ہے وہ جھکا کے رکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو اس لیے آج کل ہمارا حال تو یہ ہے، جب کہ حکم ہے نماز کے اندر کہ سینہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، لیکن ہمارے سینے جو ہے بٹن جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں، اور اس طرح نماز کے اندر سینہ کھلا رکھنا اور بٹن جو ہے وہ کھلے رکھنا جو ہے یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ جب کوئی متکبر آدمی کسی کے سامنے اپنی طاقت کا ظاہر کرنا چاہے تو وہ اس طرح اپنے سینے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کہتا ہے آجا میں تجھے بتاتا ہوں، اپنی طاقت جو ہے وہ تو بھی ظاہر کر میں بھی ظاہر کرتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے حضور ایسی صورتحال جو متکبرین کرتے ہیں ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ذرا غور فرمائیے کہ پہلے لوگ کتنا شرم و حیا کا خیال رکھتے تنہائی میں بھی، پھر اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ ایک تو ابھی آپ نے سماعت فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا فرماتے تھے۔ تو اس طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور آپ کے اندر زہد اور تقوی حد قسم کا تھا، کس طرح کہ
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے تھے اور وہ قاضی تھے، جج تھے، اور وہ لوگوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ اپنے گھر سے رات کو باہر چارپائی رکھ کے سوتے تھے تاکہ کوئی بندہ ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت پوری کرنے میں دیر نہ ہو جائے، اس طرح وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور مجھے اٹھاتا رہے، اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں دیر ہو جائے، اس لیے وہ باہر سوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانا آیا۔ آپ نے پوچھا کہ گھر کے اندر یہ کھانا کیسے تیار ہوا؟ بتایا گیا باقی تو سب کچھ گھر کا تھا، صرف نمک جو ہے آپ کے صاحبزادے جج کے گھر سے جو ہے وہ منگا کے اس سالن کے اندر اور آٹے کے اندر ڈال کے اس طرح یہ کھانا تیار کیا گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ کھانا خود بھی تناول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ بغداد کے جو فقیر ہیں ان کو دینا اور ساتھ ان کو کہنا کہ یہ ایسا کھانا ہے جس کے اندر قاضی صاحب کے گھر سے نمک منگا کے ڈالا گیا ہے۔ تو فقیر بھی حضرت امام احمد بن حنبل کے دور کے اور آپ کے زمانے کے اتنے زہد اور تقوی کے پیکر تھے، انہوں نے بھی وہ کھانا تناول نہیں کیا۔ سارا دن وہ پھرتا پھراتا واپس آپ کے پاس پہنچا، پھر آپ نے فرمایا چلو اس کو ضائع نہ کریں، دریا کے اندر ڈال لیں تو دریا کی مچھلیاں کھا لیں گی۔ تو اس کے بعد اس دریا کی مچھلی آپ نے تناول نہ فرمائی، اس نظریے سے کہ کہیں وہ کھانا کسی مچھلی نے نہ کھا لیا ہو اور وہ مچھلی جو ہے کہیں جی پکڑ کر میرے پاس لے جائے اور اس طرح وہ میں کھا کے کہیں اپنا نقصان نہ کروں۔ تو اس طرح دیکھیے اتنا زہد اور اتنا تقوی حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بھی کپڑا اوڑھ کے کپڑا پہن کے جو ہے غسل فرماتے تھے۔ اور ایک دن آپ غسل کر کے باہر جو نکلے تو غیب سے آواز آئی، او امام احمد بن حنبل آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا گیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس غیب سے آنے والی آواز پر کہا کہ مجھے کیوں امام بنا دیا گیا؟ کہا کہ صرف اس سنت کی برکت سے کہ آپ نے کپڑا اوڑھ کے جو ہے وہ غسل فرمایا اور پہلے بھی ایسا کیا کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ جو زہد میرا اور یہ جو میرا تقوی ہے، میرا جتنا علم ہے اور جتنا اللہ نے مجھے فضل عطا فرمایا ہے وہ صرف اس چیز کی برکت کی وجہ سے کہ جب بھی میں غسل کرتا ہوں کپڑا اوڑھ کے کیا کرتا ہوں۔ تو اس طرح شرم و حیا جو ہے اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب غسل کریں تو اس وقت بھی کپڑا جو ہے وہ پہن کے غسل کیا جائے۔ تو لیکن یہ جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رسول نے بلا وجہ جو ہے وہ کپڑا اتارنے اور ننگا ہونے سے منع کیا ہے اور شرم و حیا کا اس میں اظہار ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ جسم جو ہے وہ چھپ جائے، یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال آخر میں خلاصہ پھر ایک مرتبہ سن لیں کہ دل ہمارا جو ہے بغض اور عناد سے پاک ہونا چاہیے جب ہم کسی مسلمان سے ملیں، اور اسی طرح جو ہے کسی کے سامنے جی دھوکہ بازی نہ کریں دل کے علاوہ بھی، اور اس طرح جو ہے استادوں کے سامنے ماں باپ کے سامنے دھوکہ دہی والا جو ہے وہ کام نہ کریں، اور اسی طرح جن کاموں کی اجازت اللہ رسول نے دے دی ہے ان کاموں کو کرتے ہوئے ہمیں شرمانا بالکل نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رسول کا حکم مان کر وہ ضرور کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔